جواب دیا کہ ہم تو خواجہ صاحب کی گیت گاتے ہوئے جاتے ہیں. بولیے اگر یہی تمہارا جانا اور آنا ہے, یہی تمہارا مشغلہ ہے, یہی تمہاری مصروفیت ہے, تو خدا کی قسم جس کو تم نے گانے کا نام دیا ہے, اگر وہ خواجہ صاحب کی گیت ہے اور خواجہ صاحب کا کرانا ہے تو وہ تاج بھرنا بھی تمہارے لیے باعث نجات ہے, باعث برکت ہے, باعث ثواب ہے. اور تمہارا وہ گیت گاتے ہوئے جانا اور آنا بھی جو ہے تمہیں محروم نہ رکھتا ہے. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دین عطا فرمایا, ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتائے, اسی کا نام شریعت ہے, اسی کا نام مذہب اسلام ہے. اگر اس کو چھوڑ کر تم نے کوئی گیت اور ترانہ گایا تو تمہارا راستہ جہنم کا. نہ کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے نہ رہے گا. سب کو جانا ہے اور سب کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے. علماء کرام نے آپ کو بارہا جو ہے مسجد کی ممبر سے, گلیوں کے جلسے سے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ اے لوگوں راستے پر آ جاؤ. ایسا پرفتن دور ہے کہ جہاں ایک مسلمان کو ہر جہاں جانب سے چیلنج ہے کہ اگر تم نام لیتا ہے اسلام کا تو بحیثیت مسلمان کے تجھے عمل بھی کرنا ہوگا. ابھی میں نے جو تمہیدی کلمات ہیں, یہ مائک کا ڈسٹربنس اور یہ تکلیفات, بہرحال اللہ رب العزت کا فضل اور کرم و احسان کہ وہ جب چاہتا ہے, جس وقت چاہتا ہے, جیسا چاہتا ہے ویسے جو ہے, اس لیے کہ اسی کے لیے فرمان ہے کہ ان اللہ یفعل ما یرید, ان اللہ یفعل ما یشاء. ہمارے آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دل میں ڈال دیا, وہ وحید بھائی ہو یا ابراہیم بھائی ہو یا اور, یہ تو بہت چھوٹا سا معاملہ ہے. تو فقیر سے یہ بات سن لے کہ عمل میں چاہے وہ جتنا عمل چھوٹا ہو لیکن رب کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ دلانے کے لیے بہت بڑا ہے. یہ عاشق نے پکار کر کہا کہ نیکی چھوٹی ہی صحیح اس کو ہلکی نہ جان, نیکی چھوٹی ہی صحیح اس کو ہلکی نہ جان. رب کو بخشش کے لیے بہانا چاہیے, رب کو بخشش کے لیے بہانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کردار و عمل میں, ابھی ناظم اجلاس میں یہ جو میں نے اچھا سمجھ گیا بھی جانتے ہیں, اللہ نے کہا قل, اے میرے پیارے حبیب کہہ دو. تو میں نے جب یہ کہا قل تو آپ سمجھ گئے کہ ہمیں سبحان اللہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. بات بن گئی, پھر کہیے, یہ اشارہ سمجھتے ہیں کہ پھر کہیے, پھر کہیے, پھر کہیے, پھر کہیے, پھر کہیے. الحمدللہ کہا, یہ زبان اللہ نے اس لیے دی ہے کہ آپ اس کی پاکی بولے, اس کی جو ہے بڑائی بیان کرے, اس کی حمد بیان کرے. کوئی مشین نہیں ہے جو آپ کے اس ثواب کو راؤنڈ کر سکے, جو حساب لگا سکے. میں کہتا گیا آپ بولتے گئے, میرے کہنے کا انتظار مت کیجیے, کیونکہ مجھے میری آواز تھوڑا چلاتی ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان ہے, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان ہے. اور ایسا کوئی امام زمانے میں ملتا نہیں. شعر کا شعر پڑھتے ہیں, اصلاح کی اصلاح فرماتے ہیں, قاعدہ کے کیا فرماتے ہیں, پوری کائنات کے لوگ مانے یا نہ مانے. ابھی ہم نے دیکھا ہمارا ایک مدنی جنازہ جو فیضی بھائی پڑھ رہے تھے, تو چندن لگائے ہوئے آیا اور اس نے اپنا نذرانہ پیش کیا. ہم اس ہندوستان کے رہنے والے اور اس ہندوستان کے بسنے والے ہیں جس میں ایسی اخوت اور محبت ہے. آج اگر کوئی آ جائے کہ صاحب یہ بند کیجیے, اس کو ختم کیجیے, تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یارو اسے بند مت کراؤ, یہ تمہارے کام کو آسان کرانے والا ہے. کوئی ناچنے اور ناچنے گانے کی ترکیب تھی, ہم نے اسے ختم کر کے اللہ و رسول کے ذکر کی محفل سجائی ہے. یہاں تو تمہارے کام کو آسان کیا جائے گا کہ بھائی مسلمانوں چوری نہ کرو, ڈاکہ نہ ڈالو, دوسرے سے لڑائی اور جھگڑا نہ کرو. اور جب یہ کمپلین تمہارے پاس نہیں پہنچے گی تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا. ہم تو تناسب میرے سرکار کے سبا پر آنا رہا ہوگا, کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, میرے سرکار کے سبا پہ آنا رہا ہوگا. اور پیسے تلاش کریں, یہ عیش و مستی ہے. میں آپ کو پیسہ بھی دے دوں,
جتنے بیٹھے ہوئے سب کو پیسہ دے دوں، بچے سے جوان بوڑھے کو مثال ایک ہفتے کے لیے آپ جو اپنا نیٹ بند کر دیجیے. بتائیے ماننے والی بات ہے؟ محفل ہے میرے پاس، سب کو پہنچا دوں، میں پہنچا رہا ہوں. کھانا نہ ملے آج ایسی دیوار کی ہے صاحب، نیٹ چاہیے، موبائل چاہیے، اور یہ موبائل بھی کچھ نہیں ہے بغیر نیٹ کے. نیٹ ہے تبھی آدمی اس کو لگاؤ، ہر پر آپ لگے ہوئے ہو. نمازیں چھوڑ دی. ابھی کتنا عمدہ شعر ہے پہلی بھائی نے پہنچایا آپ کے پاس کہ عشاء پڑھ کے جو سو جاتے ہیں نماز فجر کے لیے ان کو جگاتی ہے نبی دیتی ہو. نماز عشاء پڑھ کے جو یہاں موبائل میں اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، تم تو یہاں دعوی رسول، دعوی محبت رسول ایسا کرو کہ وہاں سے لے کے یہاں تک. اسی کے ساتھ اتارنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں اگر دعوی حب رسول ہے تو رب نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے حبیب کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرے پیارے حبیب آپ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں فرمانا آئے گا، پیغام آئے گا کہ تم میری اتباع کر لو. رب ارشاد فرماتا ہے اللہ تمہیں حبیب بنا لے گا.